الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الاکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بعض لوگوں میں جاہلیت کی 4 باتیں پائی جائیں گی جن کو وہ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، حسب و نسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2، نسب کی وجہ سے طعنہ دینا۔ نمبر 3، ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کرنا۔ نمبر 4، نوحہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے اس برائی سے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن وہ اس حالت میں ہوگی کہ اس کے جسم پر تارکول اور خارج کا لباس ہوگا۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی پہلی برائی یہ ذکر فرمائی کہ لوگ حسب و نسب پر فخر کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ یاد رہے، یہ دور جاہلیت کی وہ برائی ہے جس کی اسلامی تعلیمات میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد بار انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تیری اصل مٹی ہے اور اس کے بعد تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس لحاظ سے خاندانی اور قبائلی بنیادوں پر فخر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ہاں، خاندان اور قبائل کو وجود دینے کا مقصد انسان کے تعارف کے لیے ہے، نہ کہ تعریف کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ مفہوم اس کا یہ ہے، یقیناً ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہارے باہمی تعارف کے لیے مختلف قبائل اور خاندان بنائے، لیکن ان قبیلوں اور خاندانوں پر فخر مت کرتے پھرنا، کیونکہ اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تقوی رکھنے والا، یعنی ہر حال میں خوف خدا دل میں رکھنے والا۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ارادوں کو خوب جاننے والے، تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ادیان عالم میں سے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے عزت و شرافت کی بنیاد رنگ و نسل، عربی و عجمی، قوم و قبیلہ اور خاندانی شرافت کے بجائے تقوی پر رکھی ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث موجود ہے السنن الکبریٰ للنسائی کے اندر، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نقل کرتی ہیں کہ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو مخزوم کی ایک عورت، غالباً اس عورت کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تاکہ اس پر چوری کی شرعی سزا نافذ کی جائے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے یہ سزا نہ ملے، لیکن اس بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر بات کرے۔ مشورہ یہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، جو کہ اللہ کے پیغمبر کے بہت بڑے قریبی تھے اور محبوب بھی تھے، وہ اس سلسلے میں بات کریں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ بے حد ناراض ہوئے اور فرمایا، بنی اسرائیل میں جب کوئی بڑے خاندان کا شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری نہیں کرتے تھے، بلکہ اسے معمولی سی سزا دے کر چھوڑ دیتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹے خاندان کا شخص چوری کر لیتا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے تھے۔ اس ذات برحق کی قسم جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی تو میں اس پر شرعی سزا نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ خاندانوں کی نسبی برتری کے باعث ہمارے معاشرے میں فساد کو نہ تھمنے والا طوفان آ چکا ہے۔ اونچے اور بڑے خاندانوں کے لوگ چھوٹے خاندانوں کے لوگوں پر ظلم و تشدد اور ناانصافی کرتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، ان کی زمینیں اور جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تمام جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کرتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کا مفہوم ہے کہ لوگوں یاد رکھو، زمانہ جاہلیت کی ہر رسم میرے قدموں کے نیچے ہے، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ ہمیں بھی اس بات کا تہیہ اور عزم کر لینا چاہیے کہ جاہلیت کی جتنی بھی رسمیں اور برائیاں ہیں ان کو اپنے خاندانوں کے اندر جگہ نہ دی جائے، بلکہ ان کے خاتمے کا عزم کیا جائے اور ختم لے کر ہی دم لیا جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔